رات کی تاریکی میں اپنے کاندھے پہ کچھ لادے ہوئے گزر رہے تھے کہ زہری نے دیکھ لیا، امام سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا سفر پہ جا رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد پھر امام کو دیکھا۔ اب اس زمانے کا ایسا سفر تو ہوتا نہیں تھا کہ ہوائی جہاز وغیرہ میں انسان جائے اور فوراً واپس آ جائے۔ اس زمانے میں سفر یعنی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ایسے وقت لگتا تھا۔ 2 دن بعد جب دیکھا اور امام سے پوچھا کہ آپ کیسے سفر پہ گئے تھے، اتنا جلدی واپس آ گئے؟ تو امام نے فرمایا میں قیامت کے سفر پہ گیا تھا۔ کیا مطلب قیامت کا سفر؟ امام نے وضاحت کی قیامت کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ میں غریبوں کے لیے آذوقہ لے کے جا رہا تھا، اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے قیامت کے دن کام آئے گی۔ قیامت کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے اس چیز کو میں لے کے جا رہا تھا، اس لیے یہ قیامت کا سفر ہوا ہے۔ تو خداوند متعال زندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور حقیقت میں یہ فائدہ زندوں کا ہوتا ہے، زندوں کے لیے تیاری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی کار خیر، جو کار خیر وہ انجام دے رہا ہے، اسے جب ہدیہ کر رہا ہے دوسروں کو، تو در حقیقت خدا کو اپنا ظرف دکھا رہا ہے کہ یہ جو میں نے محنت سے کمایا ہے ثواب، اسے میں دوسرے کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ انسان جب اپنے سخاوت والے ضمیر کو خدا کو دکھاتا ہے تو خدا اس پہ لطف کرتا ہے کہ تم نے چونکہ اپنا ظرف ایسا بنایا ہے، جب تم ہدیہ کر رہے ہو اپنے کار خیر اور اپنی محنت کی کمائی کو دوسروں کے حوالے کر رہے ہو، تو میں تو پھر بھی تمہارا خدا ہوں۔ یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ہم اپنا ظرف دکھا رہے ہیں خدا کو، اور پھر اس کی تیاری انسان مسلسل کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہے کہ اپنے کارہائے خیر کو دوسرے کے حوالے کرتے رہے۔ ایک درود پڑھے محمد جان۔ کیونکہ خدا زندگی میں ہی انسان کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ لیکن دعا کرنے کا بھی انداز ہمارا الگ ہے، دین کا طریقہ الگ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری مشکل حل ہو جائے، یا کسی کا آدمی کا نام لیتے ہیں، کسی خاص شخص کا۔ دین یہ طریقہ نہیں بتاتا ہے۔ ماہ رمضان میں دیکھیں ہم دعا کیسے کرتے ہیں، اللہم اشف کل جائے، اللہم اکسب کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین۔ کہ جب خدا سے مانگ رہے ہو اور خدا نے کہا ہے کہ جو تم مانگو گے میں دوں گا، تو کیوں صرف اپنے لیے مانگ رہے ہو؟ مانگو پورے فقیروں کے لیے، مانگو دنیا میں جتنے برہنہ ہیں سب کے لیے۔ یہ دین انسان کا ظرف بڑا کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنا ظرف بڑا کرو، پھر ہماری طرف سے عطا دیکھو۔ لیکن ادھر سے وعدہ ہوا ہے کہ ہم سب کو دیں گے، لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اسے محدود بناتے ہیں۔ جو چیز وسیع ہے اسے ہم محدود کر دیتے ہیں، یہ ہم ایک کمی رکھتے ہیں اپنی طرف سے۔ جبکہ جو دین کا تربیت کرنے کا انداز ہے وہ انسان کے نفس کو بڑا کرنا چاہتا ہے، انسان کے ضمیر کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم 1001 حج کرو اور 1000 لوگوں کی نیت کرو تو خدا سب کو اجر دے گا اتنا ہی جتنا تمہیں ملے گا، تمہیں بھی ملے گا اور ان لوگوں کو بھی ملے گا۔ اور یہ جو گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقی طور پر یہ جو دین نے منصوبہ اور دستور بتایا ہے یہ زندوہی کے لیے زیادہ ہے، مردوں کے لیے بعد میں ہے۔ ایک سادی سی مثال دیکھیں کہ کسی درخت کو ہم پانی پہنچانا چاہتے ہیں، ایک چھوٹی سی نالی ہم بناتے ہیں، وہاں تک جب پانی پہنچتا ہے تو یہ بتائیں کہ پہلے پانی وہاں پہنچتا ہے جو واسطہ بنا ہے، یا پہلے اس درخت تک پہنچتا ہے جہاں ہمیں پانی پہنچانا ہے؟ جو چیز واسطہ بنی ہے پہلے اس کی صفائی ہوتی ہے، پہلے وہاں تک پانی پہنچتا ہے، بعد میں اس مقصد تک پہنچتا ہے۔ تو جب ہم واسطہ بن رہے ہیں اور اپنے کار خیر کو دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں تو خداوند متعال کی طرف سے جو رحمت آئے گی پہلا اثر اس سے ملے گا جو متوفا ہے، جو مر چکا ہے، یا پہلا اثر اس کے اوپر پڑے گا جو زندہ ہے؟
کیونکہ واسطہ خیر تو وہ بن رہا ہے جو زندہ ہے. اس ذہن میں ایک حدیث دیکھیں اور یہ گفتگو مکمل ہو جاتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی، کہ جب مومن آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور یہ سبھی ہم جانتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اسماء الحسنی زیادہ ہیں، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. وجعل ثواب قراءته لأهل القبور، اور انسان آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اہل قبور، مردوں کے سپرد کرے، انہیں ہدیہ کرے. دیکھیں ایک تو لفظ ہے یہاں پہ اہل القبور، یہ نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں، اپنے گاؤں والوں، اپنے شہر والوں کو بخشو، اپنے زمانے والوں کو بخشو. اہل القبور جو بھی قبر میں دفن ہے، سب کے لیے تم آیت الکرسی پڑھو، سب کو ہدیہ کرو، سب کو ثواب ملے گا. کیونکہ یہ نور ہے نا، نور تقسیم نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال شمع کے ذریعے دی جاتی ہے کہ اگر آپ 1000 شمع رکھ دیں اور ایک شمع سے 1000 شمعوں کو جلائیں تو کسی کا نور کم نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو کار خیر ہم انجام دیتے ہیں یہ نور ہوتا ہے. یہ تقسیم نہیں ہوتا کہ اگر 1000 اور 2000 کو ہم نے دے دیا تو ہمارے مردے کو کم ملے گا. دین یہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہے ہو تو سب کے لیے کرو. اب ایک چھوٹی سی توجہ دلاؤں، ہم کوئی کار خیر کرتے ہیں تو خاص آدمی کا نام لیتے ہیں کہ فلاں کو ہدیہ ملے. اور ستم یہ ہے کہ ہمارے دینی ادارے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مردوں کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو نام دے دیں. بھائی آپ پہلے ہی سے کہہ دیجئے کہ تمام مومنین کے لیے یہ ہدیہ. یہ شرط آپ کیوں رکھتے ہیں کہ آپ اپنا نام بتائیے؟ کہ آپ کو ڈونیشن لینا تو اور بھی طریقے ہیں. یہ اس طرح شرط رکھنا یہ کیا مطلب؟ یہ تو ان تعلیمات کے خلاف ہے. آگے دیکھیں خداوند متعال پیغمبر فرماتے ہیں ادخلہ اللہ تعالی قبر کل میت. اگر تم اس نیت سے آیت الکرسی پڑھتے ہو تو تمام جتنے بھی مردے ہیں سب کی قبر میں خداوند متعال اس ثواب کو پہنچائے گا، اس نور کو پہنچائے گا. اب دیکھیں وہ دعویٰ جو ہم نے کیا تھا کہ یہ اصل دستور ہے زندوں کے لیے. اب زندے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وَيَرْفَعُ اللَّهُ لِلْقَارِ دَرَجَةَ 70 نَبِيًّا، اور خداوند متعال جس نے پڑھا ہے اس کے درجے کو 70 انبیاء کے برابر لے جاتا ہے. اور اس کے آگے سنیں وَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مَلَكًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے مقابل میں ایک ملک کو پیدا کرتا ہے جو یسبح لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. تو یہ حقیقت میں جو طریقہ دین نے بتایا ہے یہ زندوں کے لیے ہے کہ تم یہاں پہ آ رہے ہو اور جو اپنا تم ثواب اور کار خیر ہدیہ کر رہے ہو یہ در حقیقت ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ تم اپنے ظرف کو بڑا کرو، اپنے ظرف کی بزرگی تم ہمیں دکھاؤ، اپنے ظرف کی وسعت تم ہمیں دکھاؤ، دینا ہمارا کام. اب یہاں پہ دو چھوٹی باتیں آتی ہیں کہ بعض لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ جو معاشرے کے گنہگار افراد ہیں، اب گنہگار تو ہم سبھی ہیں نا، جب ہم یہ ذہن میں تصور لاتے ہیں کہ گنہگار افراد یعنی جو مشہور ہیں کسی خاص فسق میں، کسی خاص گناہ میں، کیا ہم انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یا بعض ایسی اموات ہوتی ہیں کہ جو دین کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، مثلا کسی نے خودکشی کر لی تو کیا اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ ذرا ایک یہ منفی تصور ہے. تو دیکھیں وہ ہمارا کام نہیں ہے. خدا کے معاملات میں انٹرفیرنس اچھی بات نہیں ہے. جتنا ہم سے کہا گیا ہے ہمیں اتنا کرنا چاہیے. آگے کی چیز خدا حدیث بھی اتفاق سے ایسے ہی ہے کہ صلی علی من مات من اہل القبلہ، کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو پہلا دین کا حکم یہ کہ نماز پڑھو. اس میں آگے پیچھے حساب کتاب نہیں چھوڑو کہ یہ ایسا آدمی تھا، یہ ویسا آدمی تھا، اس کے اندر اتنی برائیاں تھی. حدیث کے آگے کا حصہ ہے کہ نماز پڑھو وحسابہ علی اللہ، آگے کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. تم اس میں خدا والا کام نہیں کرو کہ وہاں پہ فیصلہ کرنے لگو کہ یہ جنتی آدمی یہ جہنمی آدمی. خدا کے معاملات میں مداخلت نہیں کرو. یہ وہ موتیں جو میں بول رہا تھا کہ جو دین کی نظر سے مناسب نہیں ہے، اس کے تعلق سے بھی دیکھیں صلو علی المرجوم من امتی،
وہ شخص جس کو دینی حدود جاری کرتے ہوئے سنسار کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے، سنسار کیا گیا ہے، تو دونوں کو مکس اپ نہیں کرو کہ جب اس کو سنسار کیا گیا ہے تو یہ برا انسان ہے تو اس کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے، کار خیر نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. وہ سنسار کیا گیا وہ الگ معاملہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھو، اس کے لیے کار خیر انجام دو. اسی طریقے سے والقاتل نفسہ من امتی، جس نے خودکشی کی ہے اس کے لیے بھی ایسی ہے، نماز پڑھو، کار خیر انجام دو. اب اس کا جو معاملہ ہے وہ خدا جانتا ہے، وہ خدا کس طریقے سے معاملہ کرتا ہے وہ جانتا ہے. نماز میں ہی دین نے سکھایا ہے کہ جب کھڑے ہو مردے کے سامنے اور بلوایا ہے کہ کہو لا نعلم منہ الا خیرا، کہ میں نے اس سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ دین ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے. علماء نے توجیہ کی ہے کہ خیر سے مراد جو ہے اسلام ہے، کہ ہم نے اس سے زندگی میں اسلام دیکھا ہے، شرک آمیز کام نہیں دیکھا ہے، مشرکانہ عمل نہیں دیکھا ہے، تو اس حساب سے یہ جملہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اگر غور کریں تو اس میں ایک تربیتی پہلو بھی ہے. دین کچھ سکھانا چاہتا ہے. بھائی جب یہ طے ہے کہ انسان گنہگار ہوتا ہے، اس کے باوجود دین ہم سے کہلوا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم نے اس سے خیر دیکھا، گناہ نہیں دیکھا. اس کے ایک پیچھے فلسفہ یہ بھی ہے کہ آپ زندگی میں ہی اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرو کہ اس کی برائیوں کو نہ دیکھو، کہ مرنے کے بعد جب اس کی جنازے میں تم آؤ تو تم کو پریشانی ہو اور یہ سوچنا پڑے کہ میں نے تو اس کی اتنی ساری برائیاں دیکھی تو اب میں یہ جملہ ادا کیسے کروں. بھئی یہ پہلے ہی تم کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے ساتھ معاملہ ایسا رکھنا تھا کہ اس کی برائیاں تمہیں نہ دکھیں، تاکہ یہاں آنے کے بعد پریشانی نہ ہو. لیکن جب تک زندہ رہتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو جب ظاہر سی بات ہے جب نماز میت میں ہم کھڑے ہوں گے تو اس طریقے سے ہمارے ذہن میں پریشانیاں آئیں کہ اب کیا پڑھیں ہم. دوسرا ایک مسئلہ، اور یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے مستحبی کاموں کو کسی معصوم کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اپنے امام زمانہ کو ہدیہ کر سکتے ہیں. واجب کام تو نہیں ہدیہ کر سکتے، وہ ہمارا ہے، لیکن مستحبی کاموں کو ہم ہدیہ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے امام کو ہدیہ کر دیا، اب ظاہر سی بات ہے ان کو ضرورت تو ہے نہیں، ہمارے مردے کو زیادہ ضرورت ہے، تو اگر ہم نے ادھر دے دیا تو ہمارے مردے کا کیا ہوگا؟ اولاً تو دیکھیں کہ اگر معصوم کو ہدیہ کرتے ہیں تو اس عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے جسے انسان حساب نہیں کر سکتا. قرآن ایک ادب سکھاتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها، کہ جب تم کو ہدیہ ملے تو اس کا بہترین جواب دو، جو ہدیہ ملا ہے اس سے بہترین ہدیہ دو. یہ ادب قرآن نے سکھایا ہے. تو جب ہم امام معصوم کو ہدیہ دیں گے تو کیا اللہ سے امام کی طرف سے جو ہدیہ آئے گا وہ اس سے بڑا نہیں ہوگا؟ ایک تو نمونے یہاں پہ پیش کرتا ہوں کہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی